خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر تابش مہدی ہمارے پاس تشریف فرما ہے، تو خطبہ جمعہ سے پہلے ان کی ایک نعت جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی، تو ڈاکٹر تابش مہدی صاحب ان کے سامنے نعت پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہے شہدی کا اجالا میرے آگے، جب سے ہے شہدی کا اجالا میرے آگے، جب سے ہے شہدی کا اجالا میرے آگے، پھٹکا ہی نہیں کوئی اندھیرا میرے آگے، پھٹکا ہی نہیں کوئی اندھیرا میرے آگے، میں جب سے ہوا پیرو سلطان مدینہ، میں جب سے ہوا پیرو سلطان مدینہ، میں جب سے ہوا پیرو سلطان مدینہ، چلتا ہی نہیں زور کسی کا میرے آگے، چلتا ہی نہیں زور کسی کا میرے آگے، میں جب سے ہوا پیرو سلطان مدینہ، چلتا ہی نہیں زور کسی کا میرے آگے، جلوہ ہے نگاہوں میں میری شاہ امم کا، جلوہ ہے نگاہوں میں میری شاہ امم کا، جلوہ ہے نگاہوں میں میری شاہ امم کا، کیجے نہ کسی اور کا چرچا میرے آگے، کیجے نہ کسی اور کا چرچا میرے آگے، جلوہ ہے نگاہوں میں میری شاہ امم کا، کیجے نہ کسی اور کا چرچا میرے آگے، وہ مدرسہ علم نبوت وہی صوفہ، وہ مدرسہ علم نبوت وہی صوفہ، وہ مدرسہ علم نبوت وہی صوفہ، رہتا ہے تصور میں ہمیشہ میرے آگے، رہتا ہے تصور میں ہمیشہ میرے آگے، میں جس دن سے ہوئی مسجد نبوی کی زیارت، جس دن سے ہوئی مسجد نبوی کی زیارت، آتی ہی نہیں کوئی تمنا میرے آگے، آتی ہی نہیں کوئی تمنا میرے آگے، جس دن سے
ہوئی مسجد نبوی کی زیارت، آتی ہی نہیں کوئی تمنا میرے آگے، چیخیں کہیں آہیں کہیں رو رو کے دعائیں، چیخیں کہیں آہیں کہیں رو رو کے دعائیں، چیخیں کہیں آہیں کہیں رو رو کے دعائیں، رہتا ہے وہ عرفات کا نقشہ میرے آگے، رہتا ہے وہ عرفات کا نقشہ میرے آگے، میں ادنا غلام شہ ابرار ہوں، سن لو آخری شعر ہے کہ میں ادنا غلام شہ ابرار ہوں، سن لو بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ ہمارے ہاں کوئی نعت یا نظم پڑھتا ہے نا تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں کوئی بات کر رہا ہے، بس سر نیچے جھکائے، آنکھیں جھکائے، پتہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے یا نہیں۔ کم از کم کوئی داد دینی چاہیے، کوئی واہ واہ، کوئی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ وعطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمت نے کہا تھا کہ 40 سال سے میں زندوں کے قبرستان میں اذانیں دے رہا ہوں، جس سوچ سے میں نے انہیں قرآن سنایا ہے اور اللہ کا دین انہیں سنایا ہے، اگر میں درختوں کو سناتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے چل پڑتے، اور اگر ستاروں کو سناتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں گر پڑتے۔ میں ان زندہ لاشوں کو سنا رہا ہوں جو گانا سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مشہور دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ نے بیت اللہ شریف میں ملتزم کے اوپر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر آپ نے یہ مانگی۔ دعا یہ تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو غلبہ عطا کر۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے عربی میں، تو اسلام کو غلبہ عطا کر، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے یا ہشام کے بیٹے عمر کے ذریعے سے، یہ دو تھے، تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ پچھلا جمعہ میں حاضر نہیں تھا، اس سے پہلے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا، اور ان کی ولادت پر گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت عمر تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے حامل ہیں، اور اگر اسلامی تاریخ سے ان کا نام ہٹا دیا جائے تو تاریخ ناقص ہی نہیں بلکہ ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر اسلام کو اللہ نے اگر غلبہ عطا کیا تھا تو وہ حضرت عمر کے ذریعے سے کیا تھا۔
ظہور اسلام سے 27 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ عربوں کے دستور کے مطابق انہوں نے اونٹ چرائے، جس طرح سب لوگ ان کا یہی مشغلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوکل جتنے بھی علوم اور فنون تھے، جتنے بھی علم اور فن لوگ اس وقت رائج تھے، وہ سارے انہوں نے سیکھے۔ ان میں سے لکھنا پڑھنا بھی تھا، اور سیاست بھی تھی، اور پہلوانی، کشتی لڑنا، پہلوانی کرنا، یہ بھی ایک فن تھا عرب میں، یہ بھی حضرت عمر نے سیکھا۔ یہ مشہور پہلوان تھے اور کشتیاں لڑا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عکاظ کے میلے میں ایک دفعہ ان کی اور خالد بن ولید کی کشتی ہوئی تھی، تو خالد غالب آ گئے، انہوں نے ان کی ٹانگ بھی توڑ دی تھی۔ تو یہ سارے اسلام سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اسلام کی طرف جو ان کا سفر ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اور کفار مشرکین مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حکمران جو ہے وہ بے شک عیسائی ہے، لیکن وہاں تمہاری حفاظت ہوگی اور تم آرام اور سکون سے اپنے دین پر عمل کر سکو گے۔ تو ان جانے والوں میں ایک خاتون لیلہ بنت حسمہ نام کی ایک خاتون تھی، یہ حضرت عمر کی قریبی رشتہ دار تھی۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے یہ خاتون اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ اتنے میں عمر آ گئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ کی ماں، تم جا رہی ہو، تم بھی یہاں سے چلی جاؤ گی؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، اب اللہ کی زمین بڑی وسیع اور کشادہ ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں ہم سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اس کے اس جملے سے حضرت عمر کے اوپر رقت طاری ہو گئی، یعنی دل نرم ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اچھا خدا تمہاری مدد کرے۔ ورنہ حضرت عمر سے یہ توقع کرنا جاہلیت کے زمانے میں کہ وہ کسی مسلمان کو یہ لفظ کہہ دیں گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ عمر کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اور پھر حضرت زید جو ہے ان کی وجہ سے یہ گھرانہ توحید کی آواز سے مانوس بھی تھا، تو ان کے خاندان میں سے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کے گھرانے میں سے فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو گئی، حضرت عمر کی بہن، ان کے ساتھ سعید مسلمان ہو گئے جو بہنوئی تھے حضرت عمر کے، فاطمہ کے شوہر جو تھے، اور نعیم مسلمان ہوئے، یہ بھی حضرت عمر کے قریبی خاندان میں سے تھے، اور نعیم ہی وہ شخص ہے جس نے عمر کے رخ کو بدل دیا تھا۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر تلوار لے کر نکلے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، تو راستے میں جو شخص ملا وہ یہی شخص تھا، یہ حضرت عمر کا رشتہ دار تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، نعیم۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے تیور بتلا رہے ہیں کہ تم کوئی مہر کا انجام دینے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تمہارے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم کی جو گفتگو ہوئی حضرت عمر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، باپ دادے کا دین تو نے بھی چھوڑ دیا ہے، تو چلو محمد کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تمہارا حساب پورا کرتے ہیں۔ اور اس کو مارنے کے لیے جو ہی تلوار نکالی تو اس نے کہا مجھے مارنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، جو دین ہم نے قبول کیا ہے وہی دین تو تمہاری بہن قبول کر چکی ہے،
اور تمہارا بہنوئی اسی دین پہ چل رہا ہے، انہیں کچھ کہتے نہیں ہو اور میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو وہاں سے عمر پلٹے اور بہن کے گھر گئے، اور وہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ تو راستے میں جس شخص نے حضرت عمر کے رخ کو چینج کیا ہے وہ یہ نعیم تھے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے جو معاملہ ہوا بہن کے گھر میں، تو حضرت خباب بن الارت بھی وہاں موجود تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے دے، اور یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے دے۔ عمر، اللہ کے پیغمبر نے تجھے اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر وہ آئے دار ارقم میں، وہاں مسلمان ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کے جو فضائل ہیں اور جو ان کی شخصیت ہے، اس پر بات کرنے کے بجائے حضرت عمر نے جو کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر کے کام پر نظر ہونی چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور انسانوں کی کس انداز سے انہوں نے خدمت کی ہے۔ مشہور تھا حضرت عمر کے بارے میں، اور آج بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جی بڑے سخت تھے اور بڑے سخت طبیعت کے مالک تھے، دل بڑا سخت تھا، مزاج بڑا سخت تھا، کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ یہ ایک تصور ہے جو حضرت عمر کے بارے میں قائم کر دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تصور غلط ہے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوڑا نہیں ہوتا تھا، اور ہر وقت وہ سخت نہیں ہوتے تھے۔ سختی ان کی تھی اللہ کے دین کے معاملے میں، خدا کی نافرمانیوں کو اور بغاوتوں کو دیکھ کر کے وہ سخت تھے ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ بہت نرم تھے، اور بڑا احترام تھا ان لوگوں کا حضرت عمر کے دل میں، جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ مؤلفۃ القلوب ایک گروہ ہے مسلمانوں میں۔ یہ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا، کہیں جانے کا، مجبوری تھی کہ یا مر جائیں اور یا پھر مسلمان ہو جائیں۔ تو ان حالات میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر پختہ رکھنے کے لیے ان کے اوپر مال خرچ کیا، ان کی تالیف قلم کی۔ تو یہ جو سب سے آخر میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کا یہ خیال تھا کہ عرب کے اندر حکمرانی کرنے کا حق جو ہے وہ صرف دو خاندانوں کو ہے، ایک بنو ہاشم کو اور دوسرا بنو امیہ کو۔ اور یہ جو عمر حکمران بن گئے ہیں تو یہ نہ تو بنو ہاشم سے ہیں اور نہ بنو امیہ سے ہیں، یہ ان کا تعلق تو ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے۔ تو یہ کس طریقے سے بن گئے ہیں؟ یعنی میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کیا سمجھتے تھے۔ عمر بن العاص مشہور صحابی ہیں اور مصر کے فاتح ہیں، اور مصر کے گورنر بھی تھے۔ خود حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا تھا مصر کا۔ خراج کے معاملے میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں حضرت عمر نے ان کی گرفت کی کسی معاملے میں اور ان کو پکڑا۔ تو عمر بن العاص نے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، یہ دیکھو خدا کی قدرت ہے کہ جاہلیت میں میرا باپ جو ہے وہ کم خواب کے کپڑے پہنتا تھا، یعنی ریشمی لباس، اور بڑا قیمتی نرم و نازک قسم کا لباس میرا باپ پہنتا تھا۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں، آس کا، اور یہ خطاب کا بیٹا عمر یہ اونٹ چرایا کرتا تھا اور سارا دن دھوپ میں جلتا رہتا تھا، جنگلوں میں مارا پھرتا تھا۔ آج وہ خطاب کا بیٹا ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ یعنی یہ تصور تھا کہ یا تو حکومت بنو ہاشم کریں اور یا بنو امیہ کریں۔ حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ اور گدا
چھوٹے اور بڑے کا ایک رتبہ ہو. امیر اور غریب جو ہیں وہ حکومت کی نظر میں برابر ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ شروع کیا تھا کہ حج کے موقع پر وہ تمام صوبوں کے گورنروں کو اور حکمرانوں کو بلاتے تھے اور ان کی شکایات، لوگوں کی شکایات ان کی موجودگی میں سنتے تھے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہوتی تو وہاں اس کا وہ ازالہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بدلہ لیا جائے. ایک شخص نے کہا کہ مجھے بلا وجہ 100 درے لگائے گئے ہیں، 100 کوڑے مجھے مارے گئے ہیں اور میرا کوئی قصور نہیں تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بدلہ لو. یہ عمر بن العاص تھے مصر کے گورنر، جن سے حضرت عمر نے بدلہ دلوایا. کچھ سرداران قریش حضرت عمر کی ملاقات کے لیے آئے. جب یہ لوگ آئے تو وہاں صہیب اور بلال اور عمار ابن یاسر جو عربوں کی نظر میں غلام تھے، چھوٹے رتبے کے لوگ تھے، یہ بھی ملاقات کے لیے آئے تھے. اور دوسرے آنے والوں میں ابو سفیان اور اس طرح کے بڑے بڑے سردار جو تھے قریش کے، وہ موجود تھے. تو حضرت عمر نے صہیب کو اور بلال کو اور عمار ابن یاسر کو پہلے اندر بلایا اور ان سے ملاقات کی، اور ان کو نہیں بلایا گیا. تو ابو سفیان نے کہا کیا خدا کی قدرت ہے کہ غلاموں کو اجازت ملتی ہے اور ہم باہر انتظار کر رہے ہیں. لیکن کسی حق شناس نے یہ کہا کہ تمہیں یہ شکایت کرنے کا اور اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو اندر بلایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور دین اسلام کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں. وہ اول پہلے آئے ہیں اور تم لوگ اسلام کے مقابلے میں ہم ٹھونک کر کے کھڑے رہے اور اسلام کا مقابلہ کرتے رہے. تو جو اسلام کے اندر پہلے تھے وہ آج بھی پہلے ہیں، اور جو اسلام کے آنے میں، اندر آنے میں جو بعد میں تھے وہ آج بھی بعد میں. اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. ان کے ذاتی اخلاق اور جو ذاتی کردار تھا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بڑے سخت تھے اور ان کے اندر بڑی سختی تھی. میں چند واقعات کے ذریعے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ دل کے بڑے نرم تھے. ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو حکیم نے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس بیماری کے اندر شہد کی ضرورت ہے، ہنی کی ضرورت ہے. وہ کہیں سے نہیں تھا، لیکن جو مسلمانوں کا بیت المال تھا اس کے اندر وہ موجود تھا. اب ظاہر ہے کہ جو بیت المال ہے، آج کل تو جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے وہ حکمران کی ملکیت ہوتا ہے، وہ جس طرح مرضی اس کو خرچ کرے اور کھائے پیے. لیکن اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کا خزانہ ہے وہ حکمرانوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ پبلک کا مال ہے، وہ عوام کا مال ہے، اور اسے عوام پر خرچ ہونا چاہیے، پبلک پر خرچ ہونا چاہیے اور پبلک کی مرضی سے خرچ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کے باوجود مسجد کے اندر گئے اور وہاں لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے اجازت مانگی کہ مجھے اپنی دوائی کے لیے کچھ شہد کی ضرورت ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کچھ لے لوں. ملک کے اندر جس قدر اپاہج، ضعیف، مفلوج وغیرہ لوگ تھے، ان سب کی تنخواہیں حضرت عمر نے بیت المال سے مقرر کی.
لاکھوں سے زیادہ جو ہے وہ آدمیوں کے نام دفتر کے اندر موجود تھے جنہیں گھر بیٹھے بٹھائے خوراک ملتی تھی. یعنی انہیں یہاں حضرت عمر کے دفتر میں آ کر، آفس میں آ کر لائن لگا کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ ان کی توہین ہے، اگر یہ میرے دروازے کے سامنے یہ لائن لگا کر کھڑے ہوں اور ہر مہینے یا ہر سال مجھ سے یہ مانگنے کے لیے آئیں، یہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہے، یہ ان کی توہین ہے. لہٰذا ان کی ضرورت کی چیز ان کے گھروں میں پہنچائی جائے. رجسٹر بنے ہوئے تھے، تمام ضرورت مندوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے، اور جب بھی ان کو دینے کا وقت آتا تھا تو سرکاری کارندے جو ہیں وہ خود چیز لے کر کے ان کے گھر پہنچتے تھے اور انہیں جا کر کے دی جاتی تھی. غریب چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، بیت المال سے سب کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے. یہ صرف نہیں کہ مسلمانوں کو وہ دیتے تھے، جو آپ کی حکومت کے اندر، مملکت کے اندر جو غیر مسلم رہتے تھے، ان میں بھی جو غریب اور ضرورت مند تھے ان کے لیے بھی اسی طرح بیت المال سے وظیفے جاری تھے. ایک دفعہ حضرت عمر شام کے دورے سے واپس آئے تو راستے میں ایک خیمہ دیکھا. حضرت عمر نے 3 دفعہ شام کا، سیریا کا دورہ کیا ہے، اور اس زمانے میں فلسطین جو ہے وہ بھی شام کے اندر شامل تھا، اس کا حصہ تھا. تو شام کے دورے سے واپسی پر راستے میں حضرت عمر نے ایک خیمہ دیکھا تو اتر گئے. اتر کر جب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت تھی. تو اس سے پوچھا کہ عمر کا کوئی حال تجھے معلوم ہے؟ حضرت عمر خود اس سے سوال کر رہے ہیں کہ عمر کا کوئی حال تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں سنا ہے، وہ شام سے روانہ ہو چکا ہے مدینہ واپس آنے کے لیے، لیکن خدا اس کو غارت کرے، خدا عمر کو برباد کرے، اس نے آج تک مجھے ایک دانہ بھی نہیں دیا. لوگوں کو بانٹتا پھرتا ہے، سنتی ہوں، لیکن میرے خیمے تک آج تک ایک دانہ بھی نہیں پہنچا. حضرت عمر نے کہا عمر مدینے میں رہتا ہے اور تو اتنی دور ہے، اب عمر کو کیا خبر ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمر کو کیا پتا ہے کہ تو ضرورت مند ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اتنی دور سے اس کو کیا معلوم ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ اگر اس کو اپنی رعایا کا اور اس کو اپنی پبلک کا حال معلوم نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ اسے خلافت کرنے کا حق کیا ہے اگر وہ اپنے پبلک کے حالات کو نہیں جانتا؟ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ جو وقت کا حکمران ہے اس کو اپنے رعایا کی حالات کی خبر ہونی چاہیے کہ میرے ملک میں رہنے والے لوگ کہاں ہیں اور کس ضرورت کے اندر کس چیز کے وہ حاجت مند ہیں. تو اس بڑھی عورت کی یہ بات جب سنی تو حضرت عمر کے اوپر رقت طاری ہو گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا کہ اے عمر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے اسی بڑھیا کے بارے میں سوال کر لیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ رونا اور یہ رقت طاری ہونا یہ سخت دل لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ رقت اسی دل پہ طاری ہوتی ہے جو دل نرم ہوتا ہے. وہ بچے کے دودھ چھڑانے کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا کسی کے ہاں، تو جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا، 1.5 سال 2 سال تک جو ماں پلاتی تھی اپنے بچے کو دودھ، تو جب بچہ دودھ پینے کی عمر پوری کر لیتا اور کھانا پینا شروع کرتا تو حضرت عمر نے یہ دستور بنایا تھا کہ اس وقت ہم اس کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے. جو بینیفٹ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو ملتا تھا تو اس کے لیے یہ حد مقرر تھی کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا اور کھانا پینا شروع کر دے گا تو تب ہم اسے دیں گے. تو وہ عورت جو ہے
وہ اپنے بچے کو زبردستی روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے منہ کی طرف لے جاتی تھی کہ کھاؤ، کھانا سیکھو۔ تو حضرت عمر نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے، یہ تو کھانے پینے کی عمر کا نہیں ہے، تو تم یہ زیادتی اس کے اوپر کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ امیر المومنین عمر نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جب تک بچہ کھانا پینا نہیں شروع کرے گا تو اس وقت تک اسے وظیفہ نہیں ملے گا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ جلدی کھانا سیکھ جائے تاکہ ہم اس کو پیش کر کے کہہ سکیں کہ اس کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ اسی بات پر حضرت عمر فوراً واپس آئے اور آپ نے بیت المال کے معتمم کو کہا کہ فلاں بچے کے نام کا وظیفہ جاری کر دو اور آئندہ کے لیے یہ لکھ لو کہ جو ہی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے۔ یہ جو آج مزے سے ہم یہاں اس ملک میں بینیفٹس لے رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حضرت عمر نے اپنے دور میں ایجاد کی اور حضرت عمر نے شروع کی ہیں۔ حضرت عمر کے ان بنائے ہوئے اصولوں کو اختیار کر کے دیکھیے کہ لوگ اور یہ حکومتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور جو ہم حضرت عمر کے وارث ہیں، ہم نے اس چیز کو چھوڑ کر کے ہم نے کون سی ذلت اور خواری کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر سرار ایک مقام ہے، وہاں 3 بچے رو رہے تھے اور ان کی ماں خیمے میں کچھ پکا رہی تھی۔ تو ان حضرت عمر کا گزر ہوا تو پوچھتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوک کی وجہ سے۔ اندر سے عورت کا جواب آیا کہ بھوک کی وجہ سے۔ تو کہا میں دیکھتا ہوں کہ چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ پک رہا ہے، تو بھوک کی بات کیوں کرتی ہو، انہیں کھلاتی کیوں نہیں ہو؟ ہانڈی کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا ہانڈی کے اندر صرف پانی ہے جو ابل رہا ہے، بچوں کو تسلی دینے کے لیے یہ ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے آگ کے اوپر، اور انہیں تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، انتظار کرو تمہیں دوں گی، لیکن ہے کچھ نہیں، اور میں ان کو تسلی دے رہی ہوں تاکہ یہ سو جائے۔ تو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سخت دل اور سخت مزاج شخص تھا، وہ شخص وہی رو پڑا اور پھر واپس آیا، بیت المال میں کھجوریں اٹھائیں، آٹا اٹھایا، گھی اٹھایا، اور یہ ساری چیزیں ڈال کر کے ایک بوری کے اندر اور آپ نے کاندھے پہ رکھی۔ اسلم نے کہا، جو آپ کا غلام تھا، اس نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا خدمتگار ہوں، یہ بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو، کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میں خود لے کے جاؤں گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران ان 3 بھوکے بچوں کے لیے راشن اپنے کاندھے پہ اٹھا کے ان کے خیمے میں پہنچاتا ہے۔ یہ دل کی سختی ہے، یہ سخت مزاج لوگوں کا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر یہ بات کرنا انتہائی سخت ہے، ڈنڈا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا تھا۔ دراصل ان کی سیرت کو اور ان کے کردار کو مسخ کیا جاتا ہے۔ بدو کے خیمے سے رونے کی آواز آئی تو اس رونے کی آواز پہ حضرت عمر نے یہ کیا۔ ایک آدمی کو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بڑی نرمی سے جا کر اس کو آپ نے سمجھایا اور کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہی سنت ہے۔ اس نے کہا جی میں یہ ہاتھ کہاں سے لاؤں؟
جنگ یرموک کے اندر میرا یہ ہاتھ کٹ چکا ہے، جہاد کے دوران میرا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، تو میرے پاس تو یہ ایک ہی ہاتھ ہے بایاں جس سے کھا رہا ہوں۔ تو اس کی اتنی سی بات پہ حضرت عمر کو رونا آیا، روتے رہے کافی دیر تک، اور پھر جب وہ رونے کی ہچکی ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم کس طرح وضو کرتے ہوگے، تم کس طرح غسل کرتے ہوگے، کس طریقے سے تم استنجا کرتے ہوگے، کس طریقے سے تم کپڑے تبدیل کرتے ہوگے، تم اپنی زندگی کی ضروریات کس طرح پوری کرتے ہوگے ایک ہاتھ سے۔ کافی دیر تک یہ باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب قحط پڑا تو آپ نے گوشت اور گھی اور مچھلی یا کوئی اس طرح کی لذیذ چیز جو تھی وہ آپ نے کھانی چھوڑ دی۔ لوگ لا کر کے دیتے تھے کہ یہ کھا لیجئے، آپ فرماتے تھے کہ کیا عمر کی رعایا میں سے ہر ایک نے یہ چیز کھا لی ہے؟ کیا لوگوں کو گھی ملتا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ کھانے میسر ہیں؟ خدا کی قسم جب تک پبلک کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی میں ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور وہ سخت چیزیں اور زیتون کھا کھا کر رنگ سیاہ ہو گیا۔ حالانکہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا جو اپنا رنگ تھا وہ گورا چٹا رنگ تھا، سرخی مائل، انار کی طرح خوبصورت چمکنے والا رنگ تھا، لیکن قحط کے زمانے میں ان کا یہ حال ہوا۔ ایک بدو آیا، اس نے کہا یا عمر الخیر خیر الجنہ، عمر دنیا کی عیش کیا عیش ہے، عیش تو جنت کی ہے، عیش تو جنت میں ہوگی، وہاں لطف ہوگا۔ یہ بات کہہ کر پھر اس نے کہا میری لڑکیوں اور میری لڑکیوں کے ماں کے لیے کپڑے دو، اور خدا کی قسم تجھے دینے ہوں گے، تجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ قسم بھی اٹھائی اور بڑی سختی سے کہا تجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر میں نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر قیامت کے دن میرے متعلق تجھ سے سوال ہوگا کہ یہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی ننگے بیٹھے تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، تجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا اور تو ہکا بکا رہ جائے گا، تیرے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کرنا ہے، کرنے والا کرے گا پھر تیرے ساتھ۔ یہ بدو کا جواب تھا حضرت عمر نے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سوال ہوگا تم سے، اس سوال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے یا دوزخ میں بھیجا جائے۔ ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ کے بارے میں پھر رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اپنا کرتا اتارا جو پہنا ہوا تھا اور خادم کو کہا یہ اس کو دے دو، خدا کی قسم آج میرے پاس اس کرتے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے جسم کے کپڑے تک اتار کر کے دینے والا حکمران اپنی پبلک کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اور ان لوگوں کو جو اس سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ خطبہ دیا اور کہا لوگوں میں نے یہ گورنر تمہارے اوپر جو مقرر کیے ہیں یہ میں اس لیے نہیں مقرر کیے کہ جا کر وہ لوگوں کو تماچے ماریں، لوگوں کی پٹائی کریں، لوگوں کو تھپڑ ماریں، تمہارا مال چھین لے، ظالمانہ ٹیکس تمہارے اوپر لگائیں گورنمنٹ کے خزانے کو بھرنے کے لیے، بلکہ میں اس لیے ان کو بھیجتا ہوں تمہارے اوپر حکمران بنا کر تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تمہیں سکھائیں۔ اگر کسی عامل نے، اگر میرے کسی گورنر نے اس کے خلاف کچھ عمل کیا ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سے انتقام لوں۔ عمر بن العاص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین اگر کسی گورنر نے کسی آدمی کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہو، ایک تو وہ مارنا ہوتا ہے جو زیادتی اور ظلم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بدتمیز کو تمیز سکھانے کے لیے
کسی بے ادب اور گستاخ کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہو تو تب بھی آپ اس کا انتقام لیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں ضرور لوں گا، اس سے بھی انتقام لوں گا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ادب سکھانے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ سے اپنی قمیض اٹھا کر اور پیٹھ ننگی کر کے کہا آؤ جس کو میں نے مارا تھا وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر پیغمبر اپنے آپ کو انتقام کی اور بدلے کے لیے پیش کرتا ہے تو ان کے بعد میں کسی کو اس لائق اور قابل نہیں سمجھتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، میں تو لوں گا۔ خبردار مسلمانوں کو نہ مارنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، ان کے حقوق تلف نہ کرنا ورنہ کفران نعمت پر مجبور کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو مارا خدا تمہیں ذلیل کر دے گا، اور اگر تم نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے، اگر ان کے حقوق غصب کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور کر دے گا اور ناشکروں کے اندر لکھا جائے گا۔ تو یہ جو عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف کے اندر بھی مساوات ضروری ہے۔ صرف عدل کر دینا اور صرف انصاف کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ انصاف کرتے وقت مساوات یعنی برابری یہ بڑی ضروری ہے۔ وہ جو ابی بن کعب کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا نہ، اس میں زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا اور دو فریق تھے، ایک حضرت عمر اور ایک ابی بن کعب، اور ابی ابن کعب جو تھے وہ مدعی تھے، انہوں نے حضرت عمر کے خلاف کیس دائر کیا عدالت کے اندر، زید بن ثابت کی عدالت میں۔ اب یہ دونوں وہاں جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو زید بن ثابت اپنی نشست سے یعنی کرسی سے کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے احترام میں کہ امیر المومنین ہیں، اور پھر ان کو کہا جج نے حضرت عمر کو کہ آئیے یہاں تشریف رکھیے۔ تو حضرت عمر نے کہا بات سنو، یہ جو میرا دوسرا مخالف فریق ہے تم نے بیٹھنے کے لیے اس کو بھی کرسی پیش کی ہے؟ کہا تم نے پہلی بے انصافی تو یہ کی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلی بے انصافی تم نے یہ کی ہے کہ جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں تیری عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو ان دونوں کے لیے تجھے برابری کرنی چاہیے تھی۔ مجھے امیر المومنین سمجھ کر تو نے بیٹھنے کے لیے کہا اور یہ شخص کھڑا ہوا ہے، حالانکہ میرے ذمے اس کا حق ہے، اس نے کیس میرے خلاف کیا ہے، ایک ملزم کی حیثیت سے میں پیش ہوا ہوں، تو ملزم کو تو کرسی دے رہا ہے اور جو مدعی ہے اسے تو پوچھتا نہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے قاضیوں کو، اپنے ججوں کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں کے ساتھ صرف عدل اور انصاف کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عدل اور انصاف کرتے ہوئے مساوات ضروری ہے، برابری جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور یہ چیز حضرت عمر نے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، دوسرے دینوں کے مقابلے میں، دوسرے قوانین کے مقابلے میں، دوسرے نظام ہے زندگی کے مقابلے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ حضرت عمر کے لیے جو دعا مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اس دعا کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اب عزت جو ہے، جو ہم پنجابی میں، اردو میں، اپنی زبان میں جو عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے یا جس معنی کے لیے، عربی زبان میں عزت کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ہم عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں احترام، کسی کو احترام دینے کے لیے، کسی کو احترام دینے کے لیے، لیکن عربی میں عزت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے غلبہ، کسی کے اوپر غلبہ حاصل کر لینا، اقتدار حاصل کر لینا، کسی کے اوپر غالب ہو جانا، یہ عزت ہے۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، قرآن نے بتایا۔ تو عزت غلبے کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمر مسلمان ہوگا تو اسلام کو احترام ملے گا، اسلام کی واہ واہ ہو جائے گی اور ہماری زبان کے مطابق اسلام کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، عزت اسلام دیتا ہے۔ جس معنی میں ہم عزت کا مفہوم لیتے ہیں اس معنی میں عزت اسلام سے ملتی ہے۔ حضرت عمر نے خود ایک موقع پر اس چیز کو واضح کیا۔ جب شام کے دورے پر گئے تو ابو عبیدہ نے کہا، ان کے کپڑوں میں ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، 4 ٹاکیاں یہاں 2 کاندھوں کے درمیان قمیض میں لگی ہوئی تھی اور 12 ٹاکیاں ان کے تہبل میں لگی ہوئی تھی۔ تو ابو عبیدہ نے کہا یہ کپڑے پرانے بھی ہیں، ٹاکیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ چمڑے کی ہیں، کپڑے کی بھی نہیں ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے اور آپ ایک دشمن کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، بہتر ہے یہ کپڑے آپ پہن لیں، اس سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، تم جانتے ہو تم کیا تھے؟ تم جانتے ہو تمہارے آبا و اجداد کیا تھے؟ میں کون تھا اور میرا باپ کون تھا؟ خدا کی قسم ہم تو مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر سارا دن اونٹ چراتے رہتے تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں۔ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام آیا ہے تو اسلام نے آج مجھے حکمران بنایا ہے اور تجھے اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنایا ہے، کمانڈر ان چیف بنایا ہے، جرنیل بنایا ہے۔ ابو عبیدہ، یہ عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے، یہ عزت اسلام کے اندر ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اسلام کی وجہ سے۔ تو یہ عزت تو ہے اس بارے میں جس معنی میں ہم عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت کا لفظ استعمال کیا اپنی دعا میں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، دشمنان عمر، حضرت عمر کے جو دشمن ہیں یا جو مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو دعا بناوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ گھڑی گئی ہے، اس لیے کہ عمر اسلام کو کیا عزت دے سکتا تھا، اسلام نے عمر کو عزت دی ہے۔ لیکن وہ مفہوم کو بگاڑتے ہیں۔ عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر آئیں گے تو اسلام کو احترام ملے گا۔ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ اسلام کے اندر آ جائے تو اس کے ذریعے سے اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوگا، اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، ان کے دور کو چھوڑ دیں، پیغمبر کے بعد جو اسلام کا دور شروع ہوتا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد، جس کو آپ خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں، میں کہتا ہوں عمر کو نکال دیجئے خلفائے راشدین کی فہرست سے، مجھے بتائیے کہ پیچھے بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟ ہے کیا اسلام کے پاس؟ جنگیں، لڑائیاں، فتنے؟ حضرت ابو بکر کی زندگی 2.5 سال خلافت کی جنگوں کے اندر گزر گئی، فتنوں کو مٹاتے ہوئے۔ حضرت عثمان خود فتنے کا سبب بن گئے اور قتل ہو گئے اور لوگوں نے شورش اٹھائی پورے ملک میں۔ حضرت عثمان کے بعد علی کا دور آیا، 4.5 سال کا دور فتنوں کو مٹانے میں اور باغیوں کے ساتھ لڑنے میں گزر گیا۔ تو کون سا غلبہ ہوا اسلام کو؟ کون سی قوت ملی اسلام کو؟ اسلام کو اگر غلبہ ملا ہے، اسلام کو اگر قوت ملی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، وہ عمر کے زمانے میں ملی ہے، وہ حضرت عمر کے ذریعے سے ملی ہے۔ عمر فاروق نے اسلام کو غالب کیا ہے دنیا کے اندر۔
نہ صرف عرب میں تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو چکا تھا، عرب سے باہر روم میں، ایران میں، عجم میں اسلام کو کس نے پہنچایا ہے، اور پھر اسلام کو اس طریقے سے پہنچایا ہے جس طریقے سے اسلام آیا تھا۔ بعض چیزیں بے شک ایسی ہیں کہ جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور سیاسی امور میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن سیاسی اختلافات کفر اور اسلام کے اختلافات نہیں ہوتے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو دین کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوکل حالات، زمانے کے حالات کے تحت ہوتی ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں، کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سود کے اندر، سودی معاملات میں ملوث ہیں؟ کیا ہم ان کو کافر کہہ دیں؟ کیا ہم فتویٰ دے دیں کہ انہوں نے ایک حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے تو یہ واجب القتل ہے، ان کو مار دو، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ یہی چیز اگر عرب کے معاشرے کے اندر ہوتی، اس معاشرے میں ہوتی جہاں اسلام غالب تھا، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا۔ لیکن یہی چیز جب ایک ایسے ملک کے اندر ہے کہ جہاں اسلام غالب نہیں، کفر غالب ہے، جہاں اسلام کے قوانین نہیں، غیر اسلامی قوانین ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں کس طرح زندگی بسر کریں؟ یہ بالکل ایک مختلف صورتحال ہے۔ تو بعض دفعہ معاملات جو ہیں وہ لوکل حالات کے اوپر بھی مبنی ہوتے ہیں، زمانے کے حالات پر بھی مبنی ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ آج شمشاد صاحب نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ انہیں صحت دے۔ تو چونکہ ان کا وقت بھی وہ مجھے ہی کرنا ہے، تو اس لیے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ سب سے اہم چیز جس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، کہ کسی کو یہ حق دینا کہ تم اپنے ضمیر کی بات کھل کر کے ہمارے سامنے کر سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کوئی حکمران یہ کرنے دیتا ہے؟ اس جمہوری دور کے اندر بھی اگر کوئی کر لے تو پھر اس کو خفیہ طریقے سے مروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہاں برطانیہ میں بھی مارا گیا ہے، یورپ کے اندر بھی، امریکہ میں بھی، اور مسلمان ملکوں کے اندر بھی۔ وہاں کی جو صورتحال ہی ان سے زیادہ خراب ہے۔ حضرت عمر نے ہر شخص کو یہ حق دیا، بلا خوف و خطر، بلا خوف لومۃ لائم، تم ہمارے سامنے بات کر سکتے ہو۔ سعد بن ابی وقاص جو ایران کے فاتح ہیں، جنہوں نے ایران فتح کیا، عراق کے گورنر تھے، کوفہ کے اندر رہتے تھے، محل بنایا، بہت بڑا مکان تعمیر کیا، اس کے آگے ایک بہت بڑی ڈیوٹی بنائی۔ شکایتیں آئیں مدینہ میں حضرت عمر کے پاس، آپ نے تحقیق کروائی، شکایتیں درست ثابت ہوئیں، فرمایا اس کے خلاف تحقیق تم نے کس طرح کرنی ہے؟ جاؤ کوفہ کی مسجدوں میں، وہاں نماز پڑھو، لوگوں سے پوچھو نماز کے وقت میں کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے؟ تو جو تفتیشی ٹیم حضرت عمر نے مدینے سے بھیجی تھی، کوفہ کی تمام مسجدوں میں عام نمازیوں سے ملے اور ان سے گورنر کے بارے میں پوچھا، شکایات جو آئی تھی وہ درست ثابت ہوئیں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس مکان کو گرا دیا جائے، اس لیے کہ یہ مکان ایسا ہے کہ عوام میں اور حکمران میں فاصلے بڑھا رہا ہے۔ میں ایسے گورنر رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے اور پبلک کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، پبلک کا ہر آدمی اپنے گورنر کے دروازے تک بغیر کسی مشکل کے پہنچ سکے اور اپنی بات اس سے کر سکے۔
جب آپ کسی کو گورنر بناتے تھے تو اس سے معاہدہ کیا جاتا تھا، اس سے عہد لیا جاتا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے، باریک کپڑے نہیں پہنو گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، دروازے پر دربان پہرے دار نہیں رکھو گے، اور اہل حاجت کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے تمہارا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ یہ ہر ایک سے باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا تھا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جو میں نے ابھی بات کی ہے، ان کے خلاف جو تحقیقات کی گئیں، آپ کو پتہ ہے وہ تحقیقات کس موقع پر کی گئیں؟ ایران پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں تیار کی جا رہی تھی کوفہ کی چھاؤنی میں، اور سعد بن ابی وقاص صرف عراق کے گورنر، کوفہ کے گورنر نہیں تھے، وہ ان فوجوں کے سپہ سالار بھی تھے، وہ ان فوجوں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ اور عین ایسے موقع پر کہ جب دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہونے والا ہو، اس آرمی کے کمانڈر کے خلاف تحقیقات کرنا عام حالات میں یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور حضرت عمر کو یہ بات کہی گئی کہ یہ وقت بڑا نازک ہے، آپ سعد کے خلاف فی الحال یہ تحقیقات روک دیں، بعد میں کر لیجئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، حالات جیسے بھی ہوں، عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سعد بن ابی وقاص کے خلاف تحقیقات ہو کر کے رہیں گی، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلنے والا ہو۔ یہ وہ اقدامات تھے اس طرح کے کہ جن کے ذریعے سے حضرت عمر نے رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہے اسلام کا عدل و مساوات کا نظام۔ اسلام وہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، اسلام یہ ہے جس کو عملی طور پر قائم کر کے ہم نے دنیا پہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ عدل و انصاف والا، مساوات والا، اس سے زیادہ رحمت والا، اس سے زیادہ ہمدردی والا اور کوئی دنیا میں نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ کوئی طریقہ حکمرانی ہے۔ اس رعب اور دبدبے کے حکمران کو، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور جس نے اسلام کو غلبہ دیا، جہاں پر عمر بن العاص جیسے اور بڑے رعب اور دبدبے والے گورنر کانپتے تھے، گردنیں جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، اس عمر کو 4 درہم کی خاطر ایک مجوسی غلام نے قتل کر ڈالا، میں یہ بات مان نہیں سکتا۔ جھوٹ بولا ہے مورخین نے۔ حضرت عمر کے قتل پر جو سازش کی گئی اور جس سازش کے ذریعے سے حضرت عمر قتل کیے گئے، اس سازش کے اوپر پردہ ڈالا گیا، اور 1500 سال سے ہمارے علماء اور ہمارے مورخین اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے اس عادل حکمران کو 4 آنے کی خاطر ایک کافر اٹھتا ہے مجوسی، اور وہ آپ کو شہید کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ یہ بات علم کی بھی خلاف ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ ان سازشوں کے ڈانڈے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، وہ کون سی سازشیں تھیں، اور وہ کیا حالات و واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر کو قتل کیا گیا۔ یہ جس نے قتل کیا ہے نا 4 درہم کی خاطر، اس کو تو مہرہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مہرہ تھا جسے استعمال کیا گیا ہے۔ قتل کرانے والے اس کے پیچھے تھے اور عین موقع پر قتل کے ثبوت مٹائے گئے۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔